بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی پیشگی عید مبارک۔ یہ وہ تہوار ہے جس میں باقاعدہ ہم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف دمبے یا بکرے پر چھری چلانا نہیں ہے، یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جس میں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کو قربان کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا، جو خدا کے سچے اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بکروں پر، دمبوں پر صرف چھری چلانے کا نام قربانی نہیں ہے، اس پہ باقاعدہ ہمیں اپنی ایگو، ہوس، لالچ اور اس پر بھی چھری چلانے کا درس ملتا ہے۔ عید کے اس موقع پر اپنے سے چھوٹے طبقے کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جس پہ معاشرے برابری، مساوات اور بھائی چارے کی باقاعدہ مثال قائم کرتے ہیں، جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں۔ تو لہذا غریب، مساکین اور جو معاشی بدحالی کا شکار ہے ان لوگوں کا خاص خیال رکھے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ یہ ہفتہ کیسے رہے گا 11 جولائی سے باقاعدہ 17 جولائی تک۔ اس ہفتے کے شروع میں 12 جولائی کو زحل ٹرانزٹ کر جائے گا اور 13 جولائی کو وینس یعنی زہرہ وہ بھی ٹرانزٹ کر جائے گی۔ وہ باقاعدہ اپنے برج یعنی ٹورس سے نکل کر جیمنائی میں داخل ہو جائے گی۔ اس ہفتے کے شروع میں صحت تو بالکل ٹھیک رہے گی ایریز والوں کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عید کی مصروفیت تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس مرتبہ عید پہ جو ان سا مصروفیت بہت زیادہ بڑھے گی۔ سماجی طور پر جو ان سا لوگوں کے ساتھ رابطے بہت تیز رہیں گے عید کی چھٹیاں ہونے کے باوجود، اور یہاں تک کہ رشتہ داروں، دوستوں کی طرف جو ان سا باقاعدہ آنے جانے کا سلسلہ کچھ اس مرتبہ زیادہ ہی رہے گا۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ سورج جو ان سا باقاعدہ 16 تاریخ کو وہ ٹرانزٹ کر کے آپ کے چوتھے گھر میں آئے گا۔ جو ہارٹ کے جن کو پرابلم ہے ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ اس ہفتے کے آخر میں بزنس میں کچھ چیزیں جو ان سی ہیں نمایاں تبدیلی کی طرف آ رہی ہیں، اور آپ نے پہلے بھی پلان کیا ہوا کہ اب جو ان سب چینجنگ کی طرف آنا ہے، اس میں پازیٹیو چیزیں جو ان سی ہیں آپ لانا چاہ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے کے آخر میں جیسے عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور کاروباری دنیا جیسے ہی بحال ہوگی تو باقاعدہ جو ان سے آپ بڑی تیزی سے اس کی طرف عمل پیرا ہوں گے اور اس میں آپ کو پازیٹیو رزلٹ نکلیں گے۔ ازدواجی زندگی آپ کی بالکل ٹھیک رہے گی۔ البتہ ہفتے کے آخر میں کوئی آپ کو باقاعدہ جو ان سے سفر پڑ سکتا ہے، اس سفر میں تھوڑا سا دوران سفر جو ان سے صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ باقی یہ سارا ہفتہ آپ کا ٹھیک رہے گا۔ اپنے سے جو ان سے نچلے طبقے کے لوگوں کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، یہی آپ کے لیے ہے۔ اور کوشش کیجیے گا کہ منگل، بدھ، جمعرات یہ 3 دن آپ نے جو ان سے نا باقاعدہ 2 میٹھی روٹیاں اور اس کے اوپر شکر ڈال کے، یا گھی والی روٹیاں پکا کر شکر ڈال کے آپ نے جو ان سی ہے وہ کسی فقیر کو دینی ہے، 7 پیسے دینے ہیں، اور یا اللہ ہو یا سبو ہو، یا اللہ ہو یا سبو ہو، یہ آپ نے جو ان سے نا متواتر لا تعداد پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 9 ہے۔ برج ثور ٹورس 13 جولائی کو باقاعدہ آپ کے اسٹینڈرڈ کا مالک جو ان سے وینس یعنی زہرہ وہ اپنے ہاؤس سے ٹرانزٹ کر کے جیمنائی میں داخل ہو جائے گا۔ 16 کو سورج ٹرانزٹ کرے گا، وہ بھی کینسر میں داخل ہوگا، اور عطارد 17 تاریخ کو وہ بھی ٹرانزٹ کر جائے گا۔ یہ مہینہ بڑا ایک عجیب و غریب جو ان سا، اس میں کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہیں، لیکن سیٹرن کا اپنے گھر میں واپس آنا
اس میں آ کے باقاعدہ فیصلے کرنا جو ادھورے کام تھے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو ہے آپ کو پتہ چلے گا. اچھا صحت تو آپ کی بالکل ٹھیک رہے گی، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اس ہفتے کے مڈ میں جا کے اس میں آ کے تھوڑی سی صحت جو سی ہے کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا بالکل، اور بلا فضول جو سی ہے بھاگ دو سے ذرا اوائڈ کیجیے گا، ٹورس والے خاص طور پر. مالی طور پر کچھ چیزیں جو سی ہیں اس ہفتے کے آخر میں بالکل بہتر ہونے جا رہی ہیں. عید میں جو سا ریلیٹیو کی طرف سے جو سا کچھ چیزیں عید کے موقع پر باقاعدہ ریلیٹیو سے جو سا اپنے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی چھوٹی موٹی بات پہ جو سا نا کوئی کچھ کلیش وغیرہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ احتیاط کیجیے گا. اس خوشی کے تہوار کے موقع پر درگزر کیجیے گا تو یہی بہتر ہوگا. اس ہفتے کے باقاعدہ 16 اور 17 تاریخ جو سی ہے اس میں آ کے کچھ چیزیں جو سی ہیں بالکل پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں اور چینجنگ کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہیں. ٹورس والوں کے لیے ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہوگا، اس ہفتے میں آپ نے باقاعدہ چاہے عید کی تعطیلات کے بعد کسی سے بھی کوئی لین دین کے معاملات میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی، بلکہ اس کو تھوڑا ڈیلے کرنے کی کوشش کرنی ہے. چاہے آپ کے مالی بھاگ دور اس میں کوئی دو رائے نہیں آپ کی بالکل بڑھے گی. اور اس ہفتے کے آخر میں آپ کے کوئی جو سا سوشل کانٹیکٹ بھی جو سا وہ بھی ہوں گے، لیکن سماجی رابطوں میں کوئی نئے تعلق بھی بنیں گے جس میں باقاعدہ آپ کو آگے چل کے فائدہ ہوگا. ایزی منی کی طرف آپ نے اس ہفتے بالکل نہیں جانا. بہت زیادہ جو سا آپ کا جو سا من جو سا باولا ہوگا، اور آپ کو کچھ ایسی آفرز بھی آئیں گی جس میں آپ کو اس چیز کا باقاعدہ یقین دہانی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ باقاعدہ تسلیاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی آپ کے اطراف کے لوگوں میں جو آپ کے بزنس کے حلقہ باب میں ہیں، یا کچھ آپ کے دوست جو بڑے قریب دوست ہیں کہ اس سے جو ان سے 4 گنا یہ ہو سکتا ہے یا 10 گنا ہو سکتا ہے. بالکل آپ اس طرف نہیں جانا. اگر آپ نے جس طرح چل رہے ہیں اس طرح چلنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر رہیں گے. ازدواجی زندگی آپ کی بھی جو سی ہے اس ہفتے میں بہت بہتر اور اچھی گزرے گی. ہاں البتہ رشتوں کو تھوڑا سا لمٹ میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اولاد کے معاملات میں بھی جو سا آپ کو جو سا اس ہفتے اس عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ جیسے عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی وہ خوشخبری ملنے جا رہی ہے. اور جاب کے حوالے سے بھی ٹورس والے جو سے ہیں وہ اب تیاری کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی. صحت ٹھیک رہے گی، صرف ذرا مڈ میں جا کے خیال رکھنا ہوگا. اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا، اور نظام کا خاص خیال رکھنا ہوگا. جن کو اسٹمک کا پرابلم ہے وہ بھی ذرا احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے جو نا رزق کے لیے سورہ واقعہ 6 مرتبہ پہلے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح یا اللہ یا رزاق یہ آپ نے اس ہفتے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیسے آپ کی توقعات کے برخلاف جہاں پہ آپ کو امید نہیں ہوگی وہاں بھی آپ کو پیسے آئیں گے. لیکن اس خوشی کے تہوار میں اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا. اور منگل اور جمعے کے دن آپ نے 5 گلاب کے پھول اور چینی وہ کسی فقیر کو دینی ہے، ساتھ میں پیسے دینے ہیں. باقی اللہ بہتر کرے گا. 6 اور 8 آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے. برج جوزہ جیمنائی، آپ کے سینڈر کا مالک بھی جو سا بالکل 17 تاریخ کو ٹرانزٹ کر کے آپ کے خانہ مال پہ چلا جائے گا، جہاں پہ 16 پہ سورج پہلے سے موجود ہوگا. محنت تو آپ کو کروائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن زحل کا 8ویں گھر میں آنا یہ کچھ اچھا سائن نہیں ہے. لیکن اگر دیکھیں زحل 8ویں گھر میں آ کے بھی مانا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن جس زندگی کے پہلو میں آپ نے کوئی نیگیٹو کام کیا ہوگا اس کے جو ان سے اثرات بالکل وہ تو مرتب ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عید کی اس میں آ کے تھوڑا خاص طور پر 16 اور 17 تاریخ کو ذرا صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. خاص طور پر جن کو کوئی باقاعدہ کوئی یورل کا مسئلہ ہے ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. باقی سارے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے. مالی بھاگ دور بڑھے گی، لیکن دوران عید کی تعطیلات کے دوران بھی جو نا آپ کا ذہن جو نا پیسوں کی طرف ہی رہے گا کہ کہاں سے پیسے لینے ہیں، کہاں سے آنے تھے، اور کہاں پہ اس طرح کے جو نا دماغی جو سا چیزیں چلتی رہے گی. لیکن مڈ میں جا کے چیزیں جو سی ہیں وہ بالکل بہتر ہوگی. اس میں آ کے آپ کے کچھ کمٹمنٹ جو آپ نے کسی سے کی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ لوگوں نے کی ہوئی ہے اس پر کچھ لوگ
جو ان سے پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھے گا، کچھ چیزیں جو ماضی میں ڈیلے ہوئی ہیں اس میں جو ان سے اپنے تھوڑا سا رویے کو جو ان سے بدلنے کی کوشش مت کیجیے گا، اپنے گفتگو، اپنے الفاظوں کے چناؤ کا استعمال بہتر کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آگے چل کر بھی بہتر رہے گا۔ ازدواجی زندگی بالکل بہتر رہے گی۔ ازدواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ مشاورت کر کے ضرور چلیے گا، اور خاص طور پر عید کے موقع پر جو ان سے رشتہ داروں کے ساتھ جو ان سے وہ ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ کچھ رشتے جو ان سے وہ بالکل ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو، لیکن آپ نے جو ان سے بالکل تحمل و درگزر سے کام لینا ہے۔ والد کی طرف سے باقاعدہ آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، اور اس ہفتے کے اینڈ میں جا کر کو پراپرٹی کے حوالے سے بھی چیزیں جو سی ہے نا آپ کو کچھ اس میں بھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ بزنس اس ہفتے کے آخر میں جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوگی بالکل ٹھیک رہے گا۔ ہاں البتہ جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے ان کو اس ہفتے کے آخر میں جا کے کوئی نیا کانٹریکٹ، کوئی نیا جون سا ہے، کوئی بزنس جو کچھ چیزیں بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی ہیں بالکل نمایاں بہتر اور مالی پیکج کے حوالے سے جو نا بہت بہتر ہوں گی۔ البتہ اولاد کے معاملات میں بھی آپ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ اس ہفتے میں سفر اس ہفتے کے آخر میں تو پڑ سکتا ہے، لیکن آپ سفر پڑنے کے باوجود اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک رہے گا۔ آپ اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آپ نے جو ان سے 10 مرتبہ رات سوتے وقت 10 مرتبہ صبح اپنے آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے، اور اپنے سینے پہ جو ان سے پھونکنا ہے۔ جن کو آیت الکرسی نہیں آتی، جن کو جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، وہ استغفار کا کثرت سے آپ نے ورد کرنا ہے، اور ہفتے کے دن تیل میں اپنی شکل دے کے جو ان سے نا وہ سنک میں بہانا ہے۔ کالے تل، سفید تل دونوں کو مکس کر کے جو ان سے وہ پرندوں کو آپ نے ڈالنا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 6 ہے۔ برج سرطان، کینسر، کرک راشی سے تو آپ کی بالکل ٹھیک رہے گی، لیکن تھوڑا سا کوئی فلو وغیرہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اتنی جو سی ہے غمگینتا کی بات نہیں ہے، نہ کوئی پریشان ہونے کی بات ہے۔ صحت کے حوالے سے مالی چیزیں بالکل بہتر ہوں گی اس ہفتے، لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، سیٹرن آپ کے 8ویں گھر میں، جن کا سینڈرن ہے ان کے بھی 8ویں گھر کے، جن کا مون سائن ہے ان کے بھی 8ویں گھر میں 12 تاریخ سے ان کو جو سے دوبارہ ڈھیا لگنے شروع جا رہا ہے، جس کی میں باقاعدہ ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں۔ تو البتہ یہ آپ کے 7ویں گھر کا مالک ہے۔ عید کے موقع پر خاص طور پر ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، اور بچوں کی اور بیوی کی خواہشات کو بالکل پہلی ترجیحات میں آپ نے شامل رکھنا ہے۔ کسی قسم کا بھی جو سے آپ نے گھر میں کوئی ماحول خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر کوئی آپ کے ہاتھ آپ میں چیزیں آپ کی بالکل دسترس سے باہر بھی ہیں، پھر بھی آپ نے تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہو کے چلنا ہے، جذبات میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ عید کا کوئی جو سا عید کے خوشی کے موقع پر کچھ ماحول جو سا گھر کا خراب ہو سکتا ہے۔ باقی چینجنگ اس ہفتے کے آخر میں بالکل آپ کی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی آپ کے لیے جو سا کچھ چیزیں ڈسٹرب بھی کرے گی، لیکن کچھ چیزیں آپ کے لیے بہتر بھی کرے گی۔ اب آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اب جو سے زندگی میں جو سا کچھ نہ کچھ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہی ہے، اور وہ آپ کو بہت ضروری ہے آپ کے لیے کرنا۔ بزنس کے حوالے سے بالکل اس ہفتے تھوڑا سا ذرا خاموشی اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی نیا کانٹریکٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو سی ہے آپس میں یقین دہانیاں لینے کی کوشش کیجیے گا، نہ دینے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ معاملات بریک کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، سیٹرن 7ویں گھر میں بڑے جو رکے ہوئے کام تھے وہ بالکل اس میں جو سا وہ واپس آیا، تو یہ کروائے گا رکے ہوئے کام۔ اس میں جو سا پارٹنر کے ساتھ جو آپ کی انبن چل رہی تھی اس میں جو سا کچھ چیزیں اب توڑ پھوڑ کی طرف جا رہی ہیں، لیکن برائے مہربانی پیار محبت سے ڈائلاگ کی صورت میں، مکالمے کی شکل میں ان کو جو سا حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں البتہ والد کی طرف سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس ہفتے کے آخر میں، جو سا کچھ روحانی طور پر کچھ اشارے بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ خدا کی طرف راغب ضرور رہیے گا، اور کوشش کیجیے گا اس ہفتے جتنا بھی آپ صدقہ خیرات اور خدا کے نام کا جتنا بھی ڈونیشن جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں وہ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ ازدواجی زندگی میں پھر کہوں گا دیکھ بھال کے چلیے گا، اور خاص طور پر گھروں کے بزرگوں اپنے بزرگوں کی جو سے ٹھیک ہے ان کی بات کو بالکل مانیے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا عقل سے ضرور کام لیجیے گا۔ کچھ بزرگ جو سے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ بچوں جیسی ضد پر بھی ادھر آتے ہیں، لیکن وہ ان کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا
کہ زندگی جو سی ہے وہ اب کسی اور دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. انہوں نے جو اپنا دور دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. نئی چیزیں ہیں, نیا دور ہے, ان کی بالکل نافرمانی مت کیجیے گا, مانیے گا ضرور, لیکن میں پھر کہوں گا بڑی عقل اور بردباری کے ساتھ, تاکہ ان کی بھی جو سی ہے دل شکنی نہ ہو اور گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے. بہرحال یہ ہفتہ جو سا بس ٹھیک رہے گا آپ کے لیے. آپ نے جو سا نا اللہ نور السماوات والارض یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ جو سا ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم, ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم, یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کے آخر میں درود پاک پڑھ کے پانی دم کر کے اس کا پینا. جو بیمار ہے اس کو بھی دینا, گھر میں اس کے چھینٹے بھی مارنے آپ نے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی نصرت ہوگی, کوئی نظر بد ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. پیر والے دن دودھ کا آپ نے پیکٹ وہ ضرور کسی کو دینا ہے, دودھ کا پیکٹ. اور ہفتے والے دن آپ نے باقاعدہ مٹی کا پیالہ لینا ہے, آپ نے اس میں دودھ ڈال کے آپ نے کسی کو دینا ہے ہفتے والے دن. یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس بات کا. پیسے بھی ساتھ کسی کو دے دے تو بہتر ہوگا, لیکن یہ ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم کا آپ نے ورد ضرور کرنا ہے, 101 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. 4 اور 5 آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے. برج اسد, لیو, سنگھ راشی, عطارد, وینس اور سن یعنی آپ کے اپنے سینٹر کا مالک یہ بالکل ٹرانزٹ کر رہے ہیں. سن جون سا وہ 16 کو ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 11ویں گھر سے, آپ کے باقاعدہ جون سا انکم آف سورس کے گھر سے, لاب کے گھر میں نکل کر آپ کے 12ویں گھر میں آئے گا. اخراجات تو بڑھیں گے, ظاہر ہے عید کا موقع اور اخراجات نہ پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو اس عید پہ جون سا کو ضرورت سے زیادہ یہ اخراجات آپ کے پڑیں گے, چاہے وہ اس سے پہلے جون سا آ رہا ہے, لیکن اخراجات آپ کو بالکل پڑیں گے. ہاں البتہ صحت آپ کی بالکل ٹھیک رہے گی, لیکن 16 اور 17 تاریخ کو آپ نے جو کوئی آس امید لگائی بھی تھی یا کافی دنوں سے جو سا کوئی سلسلہ چل رہا تھا, اس میں آپ کو جو سا نا تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ جون سی ہے یا مکمل طور پر اس پہ آپ کو جو سا نا کچھ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے جذباتی ٹھیس آپ کو پہنچ سکتی ہے, بالکل پہنچ سکتی ہے. البتہ لیٹیگیشن کے معاملات میں اس ہفتے کے آخر میں جا کے کچھ چیزیں وہ بھی ڈسٹرب آپ کو کر سکتی ہیں. کوئی نیا کسی سے دھوکہ کھانے کی کوشش مت کیجیے گا. انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی جو ان سے ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا اور اپنے اخراجات پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہ آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں, بالکل جذبات میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا, نہ کوئی نئی مخالفت کو سامنا کھڑا کرنے کی کوشش کیجیے گا, ورنہ کوئی نیا لیٹیگیشن آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. عید کے تہوار کے موقع پہ گھر کا ماحول بالکل ٹھیک رہے گا. صحت کے حوالے سے بھی چیزیں جو ان سی ہے بالکل ٹھیک رہیں گی مالی طور پر, لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اس بات کی کہ خرچہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس خدا کی ذات بات کچھ اتنا کوئی سامان مہیا کر دے گی جس میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگی. بس ذرا اخراجات کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے چلیے گا, باقی سارے معاملات ٹھیک رہیں گے. ہاں اس ہفتے کی جو سی ہے 14 اور 15 تاریخ جو سی ہے اس میں آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے. عید کے دوسرے یا تیسرے دن دوستوں کو آنا جانا بہت زیادہ رہے گا, ریلیٹیو اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی. ہاں رشتہ داروں کی طرف سے بھی جو سا بالکل آنے جانے کا سلسلہ رہے گا. ظاہر ہے عید کا تہوار ہے, لیکن اس عید کے تہوار کے موقع پہ جو سا بچوں کے کوئی رشتوں کی بات جو سی ہے وہ چل نکلے گی. کو آپ کے بچی کے جو معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی رشتے کے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹیو ہوں گے. بزنس کے معاملات اس عید کی باقاعدہ تعطیلات کے بعد جو سا بہتر تو رہیں گے, لیکن اس میں تھوڑی سی اب آپ کو بھاگ دوڑ کرنا ہوگی. ہاں طبیعت میں کوئی جو سا رومانٹک اور چنچل پن آئے گا, کوئی نئی سلام دعا بھی ہو سکتی ہے, عید کی خوشیوں کو بھی دوبالا کر سکتی ہے, لیکن چور دروازے میں جانے کی کوشش نہ کیجیے گا. اپنی ریپوٹیشن بالکل ٹھیک رکھنے کی کوشش کیجیے گا. خاص طور پر جن کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے وہ ذرا دیکھ بھال کے چلے, گرمی سے باقاعدہ بچنے کی کوشش کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے اتوار والے دن صرف دلیا پکا کے جو سا نا وہ آپ نے بچوں میں تقسیم کرنا ہے, یا دلیا جو سا وہ آپ نے کسی کو لے کے دے دینا, یا پرندوں کو ڈال دینا. دلیا آپ نے ضرور ڈالنا, ساتھ میں آٹا کسی فقیر کو دے دیجیے گا, 1.25 کلو 2 کلو یا 2.5 کلو, یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اور باقاعدہ آپ نے جو سا نا روزانہ کی بنیاد پہ پانی کا گلاس اپنے سراہنے رکھنا ہے. اپنے بیڈ روم پہ جہاں پہ آپ سوتے ہیں پانی کا گلاس آپ نے رکھنا ہے.
اور کلمہ شریف کی ایک تسبیح کرنی ہے آپ نے رات کو، اور صبح کو اٹھ کے وہی پانی اپنے جو انسان اپنے اوپر سے وار کے اپنے گلاس کا جو پانی رکھا ہوگا، لیکن پانی کو ڈھانپ پہ نہیں رکھنا، وہ آپ نے کسی درخت کی جڑ میں ڈال دینا یا کسی دیوار پہ پھینک دینا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اور ایک بات، اگر آپ کے کوئی جادو ٹینا یا کوئی نظر بد ہوگی، اس کے بھی جو انسان اس بابرکت مہینے میں، ذی الحج کا مہینہ ہے یہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 7 ہے۔ برج سنبلا، ورگو، کنیا راشی، صحت کے معاملات بالکل ٹھیک رہیں گے، البتہ جو پہلے سے مولک بیماری میں ہے یا جن کو کوئی اسٹمک کا مسئلہ ہے یا سانس کا کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے تھوڑی بہت ہی پرابلم ہو سکتی ہے، وہ بھی صرف بد پرہیزی کی وجہ سے۔ عید کے موقع پر اوور ایٹنگ کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایات ہے جو پہلے سے جو بیمار ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو ایک لمٹ میں رہ کے کھانا چاہیے اور بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، سنت نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید کے موقع پر جیسے یہ ہفتہ شروع ہوگا، عید کے دن شروع ہو جائیں گے، گھریلو ایکٹیویٹی تو آپ کی بہت زیادہ بڑھے گی۔ اس مرتبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گھر کے کام سے جون سا جیش رہے ہیں، بالکل آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور اس میں آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی جون سی ہیں مزید بڑھیں گی، اور آپ اس کو بالکل ایسے طریقے سے جون سا نبھانے کی کوشش کریں گے۔ البتہ اولاد کے حوالے سے جون سا 16-17 تاریخ کو ذرا احتیاط کیجیے گا، اولاد کے ساتھ کچھ معاملہ جون سا بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور قریبی دوستوں کے ساتھ بھی جون سا اس عید کے موقع پر جون سا کچھ رنجشیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چاہے وہ پرانی باتوں میں کوئی بات چھڑ جائے یا کچھ ایسی چیزیں جو ماضی میں شاید آپ نہ کسی کی توقعات پہ پورا اترے ہوئے یا آپ کی کوئی توقعات پہ پورا نہ اترے ہوئے، ان چیزوں کو لے کے جن سا دوستوں کے ساتھ ماحول خراب ہو سکتا ہے، لیکن برائے مہربانی بالکل ایسا کام نہ کیجیے گا، جذبات پہ ذرا کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی بالکل بہتر رہے گی۔ بزنس کے حوالے سے اس ہفتے کے باقاعدہ جیسے ہی آپ کا جون سا سورج آپ کے 11ویں گھر میں بالکل ٹرانسفر کر چکا ہوگا 17 تاریخ کو، ازدواجی بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوگی، اب آپ کی بالکل بہتر ہوگی، اور اس میں کچھ فیصلے بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس عید کی تعطیلات کے بعد جو ہے آپ بالکل فیصلے کرنے جا رہے ہیں، وہ پازیٹیو ہو گئے، اور جن کا ٹریڈ کا کام ہے وہ اس ہفتے کے آخر میں اپنی بالکل کمر باندھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو جو ان سا باقاعدہ کوئی نئی چیزیں اور نئے طور طریقے اور نئے لوگ جو ان سے آپ کو بالکل ملیں گے، جس میں آپ باقاعدہ کامیابی کی طرف ہمکنار ہوں گے۔ سماجی طور پر کچھ ایسے کام آپ سے ہونے جا رہے ہیں جس میں باقاعدہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، روزگار میں بہتری آئے گی، لیکن اس ہفتے کے آخر میں جا کر آئے گی، اور آپ کو کوئی انسپیکٹڈ طور پر کہیں نہ کہیں سے پیسے بھی ملیں گے۔ جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے جو انسان بالکل اس عید کے موقع پر کچھ اچھی چیزیں جو ان سی ہیں بالکل ثابت ہوں گی، ان کے اپنے رویے، اخلاق، کردار، اور یہاں تک کہ جتنی آپ مہمان نوازی میں دل بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ بالکل آپ کے بچوں کے رشتوں کے لیے جو سے یہ چیزیں کافی جو سے سود مند ثابت ہوں گی۔ البتہ سفر جو سا اس ہفتے بالکل نہیں آپ کو نہ کرنے کی، بلکہ تو پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اگر پڑا بھی تو کوئی چھوٹا موٹا دوسرے کسی شہر میں کو جو سا آپ کا جو سا سلسلہ رہے گا آنے جانے کا، باقی کسی دوسرے شہر میں آپ کا سفر بالکل نہیں نظر آ رہا۔ اب آپ نے جو سا نا یا اللہ یا کبھی ہو، یہ آپ نے باقاعدہ 600 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا کبھی ہو، یا اللہ یا کبھی ہو، بالآخر درود پاک پڑھنا ہے، اور باجرہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈالنا ہے۔ کوشش کیجیے گا ہفتے والے دن جو سا کھانا ضرور دینا ہے، ساتھ میں کچھ پیسے دینے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے ہاتھ ضرور آپ نے اٹھانے ہیں۔ باقی اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر جو سا وہ 7 اور 5 ہے۔ برج میزان، لبرا، تلا راشی، عید کے اس موقع پر بھاگ دوڑ تو آپ کی بہت زیادہ رہے گی، کوئی نہ کوئی کام آپ کو پڑتا رہے گا، چاہے وہ گھریلو کام کیوں نہ ہو، گھر میں بھی آپ کو بیٹھنے کا اس مرتبہ جو ہے بالکل موقع نہیں ملے گا، اور آپ خود اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو اور اپنے آپ کو چارج رکھنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ عید کے
پہلے 2 دن تو بڑے ٹھیک گزریں گے، بھاگ دوڑ بھی بڑھے گی، لیکن گھر میں کچھ ماحول جو سا نا وہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ میری آپ نے بالکل اس بات کا اس کو بڑا سنجیدگی سے اس بات پہ جو سا نا آپ نے لینا ہے۔ گھر میں کچھ زمین و جائیداد کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی نا اس عید کے تہوار کے فوراً بعد کچھ چیزیں بالکل ڈسٹرب کرنے جا رہی ہیں۔ اور اگر کہ جنہوں نے کوئی باقاعدہ کو پراپرٹی وغیرہ کو جو بزنس کرتے ہیں ان کا کوئی اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے اس میں کوئی معاملہ جو سا اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کوئی آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ بھی ڈیلے ہو سکتی ہے، کوئی پیمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ معاملہ جو سے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ بالکل وینر جو سی ہے وہ آپ کے جو سینڈرڈ کا مالک ہے وہ 13 تاریخ کو نکل کر آپ کے نومم گڑھ میں یعنی باغستان میں چلا جائے گا، اور وہاں پر جا کر باقاعدہ جو ہے عطارد بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیرون ملک سے آپ کو کوئی خوشخبری آ سکتی ہے، اگر جن لوگوں نے اپنا کوئی بیرون ملک میں کوئی بزنس وغیرہ کیا ہوا ہے یا باقاعدہ وہ فورن ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کا جو کام کرتے ہیں، ان کو اس ہفتے کے آخر میں جا کے جو ہے نا اس ہفتے کی 16-17 تاریخ کو جو ہے نا ان میں جا کے کچھ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ فائدہ بالکل آپ کی سوچ سے بالکل بالا تر ہو کے مل سکتا ہے آپ کو، جس میں آپ کو بالکل امید نہیں ہوگی کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا۔ یہ آپ کے لیے کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ البتہ جو لوگوں کو اسٹمک کا پرابلم ہے ان کو ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا، اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا، اور دوسرا کسی سے اس ہفتے آپ نے جو ہے نا لین دین کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی، اگر آپ کے پاس ہیں بھی ہیں پھر بھی نہیں کرنی۔ خدا نہ کرے کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی مصروفیت کی وجہ سے اگر آپ کی کمٹمنٹ میں کوئی 19-20 ہو سکتی ہے تو اس میں ذرا تھوڑی سی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ بزنس کے حوالے سے چیزیں جو سی ہیں وہ بالکل بہتر ہونے جا رہی ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ گھر کے ماحول میں والد کا جو ہے نا بڑا اہم کردار ہوگا، والد کے ساتھ ذرا بنا کے رکھیے گا، اور اپنے والد کے باقاعدہ نافرمانی کی طرف مت جائیے گا۔ والد کو جو سا کچھ چیزوں پہ جو سا غصہ آ سکتا ہے اور وہ جائز باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھریلو ذمہ داریوں کو ذرا سوچنے کو سمجھنے کی اور اس کو جو ہے اس پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ ہر بات کو افسانی چیزوں میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اولاد کے معاملات میں بالکل بہتری رہے گی، اور آپ کی طبیعت میں اب زیادہ رومانٹک چنچل پن، شاعری کی طرف رجحان، موسیقی کی طرف رجحان، یہ چیزیں جو سی ہیں نا آپ کے اطراف میں جو سا کچھ چیزیں لوگوں کو شک و شبہات کے دائرے میں لا سکتی ہیں، جس سے آپ کی ریپوٹیشن یا آپ کے خلاف کوئی چیزیں جو سی ہیں کوئی مہم یا کوئی پروپیگنڈا بھی آپ کے خلاف ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں سے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ بہرحال یہ ہفتہ جو سا مالی لحاظ سے بالکل ٹھیک رہے گا، لیکن میں پھر کہوں گا لین دین کا معاملہ سے ذرا پرہیز کیجیے گا، کیونکہ یہ عید کا ہفتہ ہے، اس میں زیادہ تر جو سا لوگ اپنے کاموں کو معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ عید کا تہوار ہو یا کوئی گھریلو کوئی ایسا کوئی فنکشن ہو اس میں صرف اپنے خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں، باقی تمام چیزوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عید کے دنوں میں بھی گھر میں کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے لیکن اس کے باوجود بزنس کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوتا ہے، گھر میں بھی اپنے بیڈ روم میں بھی ہوں گے تو بزنس کی باتیں چل رہی ہوں گی، لیکن اس ہفتے میں باقاعدہ آخر میں جا کے کوئی جو نا آپ کے لیے کچھ چینجنگ ہے، لیکن ایکٹیو بہت نظر آئیں گے اس ہفتے کے آخر میں آپ۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کا نام لے کر آپ نے اپنا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، کثرت سے پڑھنا آپ نے، جو نہایت رحم اور محبت کرنے والا ہے، جس کی ابتدائی محبت ہے۔ آپ نے اس باقاعدہ جو ہے نا جمعے والے دن اور ہفتے والے دن چینی آپ نے کسی کو دینی ہے، ہفتے کو لوہے کی کوئی پلیٹ یا لوہے کا کوئی برتن لے کے اس میں چینی ڈال کے آپ نے دینی ہے۔ یہ آپ نے کا کام بالکل لازمی کرنا ہے تاکہ کوئی گھر کا تھوڑا سا جو ہے نا ماحول جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ لوہے کا جو ہے وہ دان ہفتے والے دن لازمی کرنا ہے، ساتھ میں چینی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 5 ہے۔ برج اکرم سیجیٹیریس برشک راشی، پیسے آ رہے ہیں، یہ عید اچھی گزرنے والی ہے آپ کی، بالکل گزرنے والی ہے، پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کوئی عید کے دوسرے دن بھی آپ کو پیسے دے سکتا ہے، چاہے آپ نے کسی سے لینے کیوں نہ ہو۔ اب یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے مہنگائی کے دور میں کوئی آپ کو کیوں دے گا، لیکن اسی کا نام، اسی کو جو ان سے قدرت کا ہونا کہتے ہیں۔
کہ جو چیزیں انسان کی بالکل سوچ سے لامحالہ طور پر بالکل باہر ہوتی ہیں، وہی جب آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ کو بالکل حیرانگی میں آپ کو جو چیز لے کر چلیے، جب آپ حیرانگی میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا تھا، دیکھو خدا کتنا مہربان ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی خدا کو ہے۔ ویسے آپ کے آ رہے ہیں، صحت آپ کے لیے بالکل آپ کی اچھی رہے گی۔ ہاں البتہ ہفتے کے اس عید کے تیسرے دن جو ہے سفر کچھ پڑ سکتا ہے، چاہے دوسرے شہر کی طرف آپ کو جانا پڑے، ریلیٹیو کی طرف جانا پڑے، وہ کچھ چیزیں جو ہیں نا آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہاں ریلیٹیو کی طرف جائیے گا یا مہمان آپ کے گھر میں آئے یا رشتہ دار آئے، لیکن ان کے ساتھ ذرا ماحول ذرا اچھا رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ ایسے بھی اطراف میں آپ کے لوگ ہیں جو ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ باتوں کو جو ان سے منہ پہ کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان سے پوچھیے آپ نے وہ بات نہیں کی، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک آپ کو بات بتا دوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا ایسے، بلکہ معاملات سے بالکل انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ کوئی انسان کی ہم اس عمر میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ہماری اب یہ بات بالکل نہیں جچتی، بالکل تھوتھی اور ڈھونگی بات ہے یہ کہ آپ اس کے منہ پہ یہ بات کریں، نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پریکٹیکل ہو کے چلیے گا، چاہے وہ رشتوں کے معاملات ہوں چاہے بزنس کے معاملات ہوں، اس میں جو ہے بالکل بہتری ہے۔ اور یہ سارا ہفتہ آپ کے لیے بہتر جانے والا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ سن جو ہے وہ بالکل آپ کے 9ویں گھر میں آپ کے پاکستان میں جو ہے ٹرانزٹ کرے گا، وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ البتہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کے لیے کچھ پرابلمس کھڑی ہو سکتی ہیں، وہ ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، خاص طور پہ عید کی دوران بد پرہیزی کی طرف مت جائیے گا۔ ازدواجی زندگی بالکل ٹھیک رہے گی اور بہت بہتر رہے گی، اولاد کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ ہاں بیرون ملک سے جو آپ کے معاملات اٹکے ہوئے تھے، اب اس میں جو ہے اس عید کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئے اور ایکٹیو ہو گئے آپ آگے سے زیادہ، یہ تو آپ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ البتہ معاشرے میں نچلے طبقے کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور ریلیٹیو کا بھی جو آپ سے باقاعدہ معاشی طور پر جو کمزور ہے ان کا خاص خیال رکھے گا اس مہنگائی کے دور میں۔ اور اسلام تو بات ہی بانٹنے کی کرتا ہے، اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو سمیٹنے کی بات کرے، اسلام بانٹنے کی بات کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نماز کا حکم بھی اسی وقت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پہلے دو پھر آؤ، پھر رکوع کی طرف آؤ۔ اسلام نام ہی بانٹنے کا، بڑا خوبصورت قول ہے جناب امیر ابن ابی طالب کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ جو تم نے دے دیا وہ تمہارا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تم بانٹو۔ خدا کی قسم یہی رہ جانا، سارا کچھ یہی رہ جانا۔ موت ہر چیز کو بہا کے لے جاتی ہے، بالکل بہا کے لے جاتی ہے۔ تو جتنا زندگی میں خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، آرام آنند لینا چاہتے ہو، سکون لینا چاہتے ہو، تو بانٹو بانٹو۔ اور یہ مت سوچو کہ سامنے کون ہے، یہ میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، بالکل دو لوگوں کو، جتنا دو گے اتنا رب مہربان ہوگا۔ اور آپ نے جو ان سے یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا رزاق ہو، یہ آپ نے رزق کے لیے جو ان سے کثرت سے پڑھنا ہے۔ 200 مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ پڑھ کثرت سے پڑھے، بلا کر درود پاک پڑھے۔ اور آپ نے جو خاص طور پر وینس آپ کے 8ویں گھر میں آ رہی ہے، جمعے والے دن پرفیوم ضرور لگانا ہے۔ کسی کو گھر میں جو ملازمہ اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور چینی کا جو ان سے آپ نے اللہ کے نام کی ضرور دینی ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ چینی دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جن کا کوئی یورل پاس کا مسئلہ ہے، وہ کڈنی کا پرابلم ہے، ان کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ باقی آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 6۔ برج قوس، سیجیٹیریس، دھنو راشی، 9واں گھر، خدشات کچھ بڑھتے جائیں گے اس ہفتے۔ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، حالانکہ ہونا ہمارا کچھ نہیں، لیکن خدشات پڑیں گے۔ عید کے موقع پر طبیعت کو تھوڑی سی بوجھل رہے گی، لیکن برائے مہربانی اس خوشی کے تہوار میں بالکل تمام ماضی کی باتوں کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر کسی کے ساتھ گھر میں یا کوئی ناراضگی ہے تو برائے مہربانی پہلا آپ نے کرنی ہے۔ یہی جو ہے درس ہے اسلام کا، پہلا آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں بھی غلط ہو پھر بھی ایکسکیوز کر لیجیے گا، معافی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا انسان معافی مانگنے سے، یہ بڑے لوگوں کا عمل ہے۔ اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ اس سے بڑے لوگوں کا عمل ہے۔
یہ وہ مورل ویلیوز ہے جو خدا دیتا تو ہر کسی کو ہے، لیکن اس پر عمل پیرا، اس پر پابند کوئی ہوتے ہیں جن پر اس کی خاص رحمت ہوتی ہے، جن کو وہ منتخب کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی اس عید کے تہوار پر تمام چیزوں کو ترک کر دیجیے گا۔ ہارٹ کے جن کو پرابلم ہے وہ بد پرہیزی کی طرف مت جائیے گا، بالکل مت جائیے گا، ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ اور جن کو باقاعدہ کوئی کمر تکلیف ہے یا جن کی بیک بون میں جو ان سا کم درد رہتا ہے، وہ ٹانگ میں جن کی درد ہے، چاہے وہ شیٹا کا درد کیوں نہ ہو، ان کو ذرا دیکھ بھال کے بالکل اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا، دیکھ بھال کے جب والد کے ساتھ تعلق اچھے رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور عید کی تعطیلات کے بعد جیسے عید کی چھٹیاں ختم ہو، برائے مہربانی اپنے لیٹیگیشن کے معاملات، گورنمنٹ کے معاملات میں بالکل پھرتی دکھانے کی کوشش مت کیجیے گا، ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ اور تھوڑا سا اپنی جو ان سے اوور لمٹ اگر آپ ہوئے بھی ہیں تو اس کو لمٹ میں لانے کی کوشش کیجیے گا، بالکل اپنی لمٹ کراس کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ طبیعت جو سی ہے بوجھل پن تو رہے گا پہلے 2 دن، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جیسے ہی آپ اپنے اندر چینجنگ لانا شروع کریں گے، تمام چیزوں کو ایک طرف جھٹکیں گے، معاملات بہتر ہو جائے گا، ہوتے چلے جائیں گے، پیسے ضرور آئیں گے لیکن اخراجات بھی بڑھیں گے۔ سیٹرن آپ کے دوسرے گھر میں ٹرانزٹ کر کے آ چکا ہوا ہے، دوبارہ ریٹروگریڈ ہے، اخراجات کو روکنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اپنے الفاظوں کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، بالکل سوچ سمجھ۔ خاندان میں کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ رشتوں کے حوالے سے ہو یا جائیداد کے حوالے سے، وہ اس ہفتے کے آخر میں جا کے کوئی ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ باقی بزنس کے حوالے سے جو معاملہ چل رہے ہیں وہ بدستور اسی طرح ہی چلیں گے، پیسے آپ کے پاس آئیں گے، اولاد کی طرف سے بھی چیزیں جو سی ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں البتہ ازدواجی زندگی میں کچھ بہتری آ رہی ہے، بالکل بہتری آ رہی ہے۔ اور جن کی شادی کے معاملات رکے ہوئے تھے، اور کئی لوگوں نے باقاعدہ حج کے موقع پر منت بھی مانتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا، میری شادی کے معاملات جو ان سے وہ آگے بڑھنے چاہیے یا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ بالکل وہ روزہ کام دکھائے گا اور ہوگی شادی آپ کی، ان قریب وقت آ رہا ہے آپ کا، اللہ بہتر کرے گا۔ آپ نے جو ان سے نا جمعرات کو تو آپ نے کھانا دینا ہے، اور جمعرات کو کوشش کرنی ہے آپ نے 2 مٹھائی والے لڈو جو ان سے وہ کسی کو دینے ہیں۔ اور سورہ اخلاص، بالکل سورہ اخلاص جو ان سی ہے وہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، صبح شام پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے بھی پڑھیں۔ اگر خدا کی باطنیت بیان کریں تو سب سے بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی ہوگی، لوگ آپ کے بالکل قریب تر قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ مخالف یا تو آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے یا دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کرنے لگیں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اخلاص پڑھیے، آپ کے لیے سب سے لیکن نمبر 7 اور 5 ہے۔ برج جدی، کیپریکون، مکر راشی، یہ تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اور کچھ چیزوں نے آپ کے لیے بہت گہرے جو ان سے ہیں اثرات بھی چھوڑے ہیں، اور کچھ سبق بھی آپ کے لیے ہے۔ اور سب سے اچھا سائن یہ ہے کہ آپ کا جو بھرم تھا وہ اب دوبارہ جو ان سے ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بالکل بد سلوکی کی طرف یا بد مزاجی، مالی طور پر کچھ چیزیں جو ان سی ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے معاملات ڈسٹرب کیے ہوں مالی طور پر، لیکن برائے مہربانی بالکل آپ نے ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنی، نہ کسی کو اذیت دینی ہے، نہ ذہنی طور پر اور نہ جسمانی طور پر۔ اس بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ دنیا میں بڑے لوگ وہی بنتے ہیں جو تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو بلا کے، بلکہ شکر کریں کہ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے لیے ایک زندگی کا سبق چھوڑا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے آپ کو اور زیادہ کندن بنایا ہے، آپ کو پالش کیا، آپ میں نکھار پیدا کیا ہے۔ لہذا ایگو ذرا بڑھے گی، اس کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ اور آپ کے جو مالی اخراجات تھے جو بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے تھے، کچھ چیزیں جو ان سے ڈسٹرب ہوئی بھی تھی وہ اب بہتر ہونا شروع ہوں گی، یہ آپ کے لیے جو ان سے نا ایک اچھا سائن ہے۔ عید کے تہوار پہ باقاعدہ اخراجات تو بڑھیں گے، کس کے نہیں بڑھتے، لیکن خدا کی ذات کا شکر ادا ان کو کرنا چاہیے کہ اگر خرچے انہی کے بڑھتے ہیں جن کو خدا دیتا ہے، اور جن کے پاس ہے نہیں وہ بیچارے کہاں سے خرچ کریں۔ ہاں ان کا ذرا خاص خیال رکھے گا۔ البتہ یہ ہفتہ جو ان سے بالکل بہتر جانے والا ہے۔ اس میں بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ اس ہفتے کے آخر میں جا کے کچھ بڑی تیزی کی طرف پلٹا کھا رہی ہیں۔ پلٹا کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بالکل خلاف جائیں گی، بالکل پازیٹیو جائیں گی، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا اس میں چینجنگ لانا پڑے گی، اور کچھ فیصلے جو ہیں وہ آپ کے لیے بالکل تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آگے چل کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ گورنمنٹ کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا،
کہ سورج جو سا بالکل آپ کے سامنے ساتویں گھر میں وائف کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو گھریلو خواتین ہیں کیپریکون والی وہ بھی ذرا اپنے غصے پر بلڈ پریشر پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا. عید میں باقاعدہ جو سا کچھ صحت جو سی گھریلو خواتین کی خراب، عید میں لوگوں کو آنے جانے کا جو تاندہ باندھا یا کوئی مصروفیت گھر میں کام کا زیادہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے صحت تھوڑی سی جو سے نا خاص طور پر شولڈر جو سے ہیں ان میں آپ جو سے اپنے کاندھوں پہ جو سے درد محسوس کریں گے، بھاری پن محسوس کریں گے. باقی معاملات ٹھیک رہیں گے. اولاد کی طرف سے بھی جو سے خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی چنتا آپ کو ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کے بہتر ہو جائے گی. ہاں جن کا کنسٹرکشن کا کام تھا، آئل کا کام تھا، ان کو اس ہفتے کے آخر میں جا کے تھا جو معاملات بڑی تیزی سے ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے یا جن میں صرف اخراجات ہی اخراجات نظر آ رہے تھے، واپسی ریٹرن کوئی نہیں تھی، وہ نا چیزیں بہتر شکل میں نا پلٹنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی کمانڈ میں آنا شروع ہو جائیں گی. البتہ یہ ہفتہ عید کا ہفتہ ہے، بہتر رہے گا. ذرا صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. آپ نے نا باقاعدہ تیسرا کلمے کا ورد نہیں چھوڑنا، بالکل نہیں چھوڑنا تیسرے کلمے کا ورد. اور کوشش کیجیے گا 7 مرتبہ اول آخر آپ نے نا آیت الکرسی پڑھنی ہے، بالکل آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے تاکہ آپ دوبارہ نظر بد کی طرف نہ جا سکیں. ہفتے کے دن باقاعدہ جو آپ دان کرتے ہیں، کالے ماش، سفید تل، کالے تل، یہ دونوں مکس کر کے آپ پرندوں کو ڈال دیں، کھانا دیں کسی کو. اور اس ہفتے نا آپ نے کوئی تھوڑا سا تردد کرنا ہے، ہفتے بھر میں کوئی نبینا آدمی ڈھونڈنا آپ نے، اس کو کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلانا، اس کو پیسے بھی دینے ہیں. اور یہ نہیں کہنا کہ میرے لیے دعا کر، وہ خود کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ مالک تو دیکھ رہے ہیں نا. بالکل نہیں یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کر، اور نہ کسی لالچ میں آ کر، نہ کسی بدلے کے چکر میں کہ اس کو میں نے یہ کھلایا یہ ہو جائے گا. نہیں، آپ کا کام ہے صرف عمل کرنا، کرم کرنا، پھل اس کے ہاتھ میں ہے. وہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 1 ہے. برج دلو ایکویریس کمبھ راشی، آپ کے سینڈر کا مالک ٹرانزٹ کر کے آپ کے 12ویں گھر میں بالکل جا چکا ہوا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے. اور بھی کافی بدلاؤ ہے. آپ کے اخراجات تو بڑھیں گے، چاہے وہ عید کا تہوار ہو، اخراجات بالکل بڑھیں گے، کچھ زیادہ اس مرتبہ بڑھیں گے. اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، پیسے سے ہیں وہ کہیں رکھ کے آپ بھول سکتے ہیں، اس کی ذرا احتیاط کیجیے گا. بلکہ اتنے کے پیسے رکھیے گا اپنے پاس جتنے آپ خرچ کر سکیں یا جتنا آپ کا خرچہ ہو، اس سے زیادہ رکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ورنہ کہیں رکھ کے بھول سکتے ہیں. بعد میں جو آپ کو دماغ پہ بھی زور دینا پڑے گا اور پھر گھر کا ماحول بھی خراب ہو، یہ کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو بہرحال دیکھ بھال کے چلیے گا. صحت سی اس ہفتے کے عید کے دن ذرا اوور ایٹنگ کی طرف نہیں جانا، اور بھاگ دور بھی ذرا آپ نے کم رکھنی ہے، بالکل کم رکھنی ہے. گرمی سے، سورج کی دھوپ سے، باقاعدہ دھوپ سے بچنا ہے. صحت کے کچھ تھوڑے سے پرابلمس کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاں اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کچھ چیزیں سی ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گی، لیکن جذباتی طور پر کچھ چیزوں کو آپ کو انالیسس کرنے کا موقع بھی ملے گا، بالکل ملے گا. اور ریلیٹیو کی طرف سے خاص طور پر کچھ چیزیں سی آپ بالکل اس کا نتارہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہو گئے، خاص طور پر 15 اور 16. اس ہفتے کے بالکل آخر میں جا کے آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، اور وہ پیسے سے ہیں وہ آپ کسی بہتری کی طرف بھی خرچ کریں گے، اور وہ خرچ بھی ہوں گے آپ سے، لیکن پیسے بھی آئیں گے آپ سے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ کے ساتھ جو کسی نے کمٹمنٹ کی ہوگی وہ بھی اس پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کرے گا. اور آپ کے باقاعدہ اپنے رویے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اپنے اخلاق پہ آپ نے دیکھنا ہے. جتنا اپنا اخلاق اچھا کریں گے، لوگ آپ کی طرف اتنا گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی طرف اتنا مائل ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہفتہ بالکل بہتر رہے گا آپ کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نئی سلامت ہونے جا رہی ہے. جذباتی طور پر کچھ چیزیں سی ہیں بڑی بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. کچھ چیزیں سی ہیں وہ کیسا موسم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، ایسے بھی موسم آتے ہیں جب دھوپ بھی دھوپ میں بھی چھاؤں لگتی ہے، واہ. اور یہ سارا انسان کے اندر کا کمال ہے. جب اندر کا موسم نہ اچھا ہو تو باہر کا موسم جتنا مرضی اچھا ہو بیکار ہوتا ہے. وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ شعر ہے، ہر کوئی منگے رحمت تیری، میں منگا کھیڈ اندر دی. جس انسان کے اندر کی کھیڈ، یعنی جس کا اندر کا سارا سسٹم،
اندر سارا کچھ جس کا بحال ہو جائے، جس کی تھرڈ آئی کام کرنا شروع کر دے، جس کا اپنے آپ سے اٹیچ ہونا شروع ہو جائے۔ بڑا خوبصورت میں نے ایک بزرگ سے فکرہ سنا تھا، وہ کہتے تھے یار مذہبی ہونا یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ لی، اور یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے، مذہبی ہونا کہ اپنے آپ میں ہونا، اپنے اندر ہونا، اپنے ساتھ جڑنا، وہ انسان جو سا وہ مذہبی ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسی معاملات بھی آپ کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ازدواجی زندگی میں بالکل بہتری آئے گی۔ جن کی شادی شدہ زندگی نہیں ہے، ابھی میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے شادی شدہ معاملات آگے بڑھیں گے یا کوئی حالات ایسے پیدا ہوں گے، ابھی کچھ ایسی چیزیں بالکل نظر نہیں آ رہی ہیں۔ البتہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ سفر اس ہفتے کے بالکل یہ جو سا عید کی چھٹیاں گزرنے کی دیر ہے، آپ کا سفر ہی سفر ہے، پاؤں آپ کے ویسے نہیں رکتے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، آپ پھرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے بھی جو سا آخر میں یہی کچھ ہوگا، بلکہ عید میں بھی آپ گھر میں بھی آپ ٹک کے بالکل نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں البتہ جن کا اوورسیز پاکستانی ہے ان کو تھوڑا محنت کرنا پڑے گی، اور ان کے لیے کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ باقاعدہ محنت کے ساتھ جو ہے نا، اس میں آپ کو محنت کے بغیر نہیں ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کے لیے جو ہے تھکاوٹ تو ہوگی محنت میں، ذہنی طور پہ بھی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کا رزلٹ نہیں ملے گا۔ اور جن نے باقاعدہ کو باہر جانے کے لیے جنہوں نے دھن سوار تھی، جنہوں نے وہ جو ہے اب اپنے معاملات کو ذرا پریکٹیکل طور پر اچھے طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے نبھانے کی کوشش، اچھے طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں، ہوا میں باتیں مت کریں، اور کسی ایجنٹ سے بالکل دھوکہ کھانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جو بھی کرنا ہے آپ نے بائی ریٹرن کرنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہفتہ جو ہے صحت کے حوالے سے تھوڑے سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، جذباتی حوالے سے بھی، باقی دو دن آپ کو ذرا احتیاط کرنا ہوگا، باقی سارے معاملات ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور عید کی باقاعدہ بھاگ دوڑ ہونے کے باوجود خوشیوں کا بھاگ دوڑ ہونے کے باوجود عید کی جو ہے خوشی سے دوالا ہوں گے آپ۔ ہفتے کو بالکل ہفتے کو جو ہے آپ کا ہفتے کا دن ہے ایکویریس والوں کا، ہفتے والے دن کالی چیز کا صدقہ ضرور دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا منگل والے دن آپ نے 7 رنگ کی مٹھائی لینی ہے، اور یا اللہ یا واحد ہو، یا اللہ یا واحد ہو، یا اللہ یا واحد ہو، یہ آپ نے تقریباً 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس پر پھونک مار کر دعا کر کے خدا کے مالک کو کہ تیرے نام کا ہی ہے، بے شک کسی فقیر کو دے دینی ہے، ساتھ کچھ پیسے دینے، یہ منگل والے دن آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 5 ہے۔ برج حوت پائسس مین راشی، دیکھیے آپ کے لیے جو ہے نا، میں پھر کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے لہجے رویے پہ ذرا کنٹرول رکھیے گا۔ جتنا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں گے، اپنے الفاظوں کا چناؤ جتنا اچھا کریں گے، آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اخراجات بڑھیں گے، گھر میں ماحول جو ہے عید کے تہوار کے دن خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ بات بات پہ غصہ، اور اپنے منہ سے آپ کے نکلے ہوئے الفاظ، چاہے آپ اچھا ہی بولتے ہو، چاہے آپ لوگوں کے لیے بہتری ہو، چاہے اپنوں کے لیے آپ اولاد کے معاملات ہوں یا بیوی کے ساتھ، لیکن ان کو باقاعدہ غلط رنگ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے میں لیمی پیدا کیجیے گا، اخراجات پہ کنٹرول کیجیے گا۔ البتہ نئے اس ہفتے کی عید کی چھٹیوں کے بعد جو ان سے نئے کانٹریکٹ بننے جا رہے ہیں، نئے تعلق آپ کے بننے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو باقاعدہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج سے جو ان سے آپ کو بالکل فائدہ ہوگا، لیکن اخراجات پھر بھی رہیں گے، یہ نہیں کہ نہیں رہیں گے۔ ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، اولاد کے معاملات میں جو ان سے اس ہفتے کے آخر میں جا کے کچھ چیزیں پازیٹیو ہونے جا رہی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا اپنے رویے کی وجہ سے ان چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ہر چیز کو نیگیٹو انداز میں سوچنے کی مت کوشش کیجیے گا، خدا کی بارگاہ کی طرف جھکیے گا، خدا کو کثرت سے یاد کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی بالکل بہتر ہونے جا رہی ہے، اور آگے سے کافی بہتر ہو چکی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ بالکل نہیں آپ نے نہیں کرنی، جو ہے اسی کو چلنے دیجیے گا، اور اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی کسی قسم کی نکتہ چینیوں پر جو ہے وہ پرہیز کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال یہ عید کا تہوار ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیے گا۔ سفر اس ہفتے آپ کا بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ صحت کے معاملات بس ذرا ترش چیزوں سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا، زیادہ مسالہ جات کا
استعمال مت کیجیے گا، خاص طور پر وہ لوگ جن کو بواسیر کی شکایت ہے یا جن کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان سے وہ ذرا پرہیز کیجیے گا۔ گھریلو خواتین کے لیے کام کا دباؤ تو بڑھے گا، لیکن اس میں آپ کو سودگی بھی ملے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے خاندان کے بزرگوں سے کوئی انعام ملے، کوئی اس طرح کا کوئی بچوں کے رشتوں کی وجہ سے بھی جو ان سے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گا، صرف اپنے الفاظوں کے چناؤ بہتر کر لیں، وہی بہتر ہوگا۔ ہر انسان کی انسانیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہے۔ تو برائے مہربانی یہ مختصر سا ہفتہ ہے، عید کے اقبال ہے، عید کی خوشیاں ہیں، ان کو باقاعدہ دوبالا کرنے کے لیے نچلے طبقے کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، یتیم مساکین کا، معاشی جو بدحال کا شکار ہے ان کا خیال رکھیے گا۔ چاہتے جاتے میں یہاں پر ایک بات کر دوں، اگر جن کو لوگوں نے استطاعت دی ہوئی ہے قربانی کی، اللہ پاک نے جن کو ہمت دی ہے، مزید دیر رب کی ذات پاک کسی کو گوشت اتنا کہ دیجیے گا کہ اس کی ایک ٹائم کی جو سی ہے نا وہ ایک ٹائم اس کا پورا ہو سکے۔ میں نے اکثر یہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی کو اللہ کے نام کا بھی دیتے ہیں تو اتنا کہ دیتے ہیں وہ اپنا مسالہ بیچارہ خراب کر لیتے ہیں۔ برائے مہربانی دل کھول کے جو ہے اپنے سے نچلے لوگوں کو قربانی کا گوشت دیجیے گا، اور ساتھ میں ان کی مالی مدد بھی کیجیے گا۔ یہ مختصر سا ہفتہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ ہاں پاشیز والے میں جاتے جاتے یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جمعرات کے دن اپنا جو ہے اللہ کے نام کا کھانا ضرور دینا ہے، اور استغفار کثرت سے پڑھ لیا آپ نے۔ اس زبان سے آپ نے بجائے کوئی آپ لوگوں کے الفاظ جو برے لگے اس میں سے آپ نے استغفار اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، آپ کے منہ سے اللہ کی محبت اور اس کی جو ہے وہی قرار نکلے کہ وہی مہربان ہے۔ یہی ہمارے لیے بڑا ہے جب اس کا مہربان ہونا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، خدا ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔